الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، قریب اور دور سے دین کی نسبت پر تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ جلسہ مدرسے کی نسبت پر منعقد ہوا ہے تاکہ آپ کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئے اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہو جنہوں نے ماشاءاللہ گزشتہ سالوں میں قرآن پاک کے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ جلسے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء کے بیانات سنے جائیں اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ محض بیان کرنا یا محض سننا کافی نہیں ہے، بلکہ بیان کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا اور اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو یہ جلسے اور بیانات ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، طرح طرح کے فتنے شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کقطع اللیل المظلم، کہ آدمی کے سامنے حق اور باطل کا امتیاز باقی نہیں رہے گا، اور ایسی نوبت آئے گی نعوذ باللہ کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
اور کبھی شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کفر کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ ایسے حالات دنیا میں پیش آئیں گے۔ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ اسی طرح کا زمانہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اہل ایمان کو ان کے حقیقی راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ذرائع ابلاغ عام ہو چکے ہیں اور لوگوں تک بات پہنچانا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کوئی بات اگر دوسروں تک پہنچانی ہوتی تھی تو اس میں بڑا وقت لگا کرتا تھا۔ ہمیں یاد ہے بچپن کے اندر کہ جو روزنامہ الجمعیت چھپتا تھا وہ گاؤں میں کئی روز کے بعد پہنچا کرتا تھا۔ اخبار کا ڈاک ایڈیشن الگ ہوتا تھا، دستی ایڈیشن الگ ہوتا تھا، اور کارڈ بھیجے جاتے تھے، انتردیسی لفافے بھیجے جاتے تھے، کئی کئی دنوں میں مہینوں میں بات کہیں سے کہیں پہنچتی تھی۔ لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لی کہ سیکنڈ کے اندر ایک بات ساری دنیا کے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت اقدس مولانا ریاست علی صاحب بجنولی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں حدیث میں پڑھا کرتا تھا کہ عالم برزخ میں یا جہنم میں ایک آدمی کے کلے چیرے جا رہے ہوں گے اور ایک کلہ چیرا جائے گا، پھر دوسرا چیرا جائے گا، اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو جواب دیا فرشتے نے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا اور یبلغ الآفاق، اس کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں حدیث پڑھتے ہوئے سوچا کرتا تھا کہ ایک آدمی کا جھوٹ ساری دنیا میں کیسے پھیل جائے گا، ایسا کیسے ہو جائے گا۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا اور انٹرنیٹ آیا تو حدیث کی صداقت بالکل عیاں ہو گئی کہ آپ کوئی بھی بات ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ تو جتنا اچھائیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو یا دیگر پلیٹ فارم ہو، آپ کوئی اچھی سی پوسٹ ڈالیں، کوئی ہدایت کی بات ڈالیں، اس کو دیکھنے پڑھنے والے چند ہوں گے یا چند 100 ہوں گے، بہت ہو جائیں تو 1000 تک پہنچیں گے، اور کوئی بری بات اس میں ڈال دی جاتی ہے تو منٹوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسے دیکھنے سننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب پلیٹ فارم برائیوں کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں، اور ہر طرح کی برائیاں ان کے ذریعے سے عام ہو رہی ہیں۔ فواحش بھی عام ہیں اور فکری گمراہیاں بھی عام ہیں۔
ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے ان سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں دائیں بائیں رکھ کے بیٹھے ہیں اور سندوں پہ ذکر ہو رہا ہے، اسماء و رجال پہ ذکر ہو رہا ہے، اور بالکل غلط بات، احادیث کی غلط تشریحات ہو رہی ہیں، واقعات کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، اور جو ناواقف لوگ ہیں انہیں دیکھنے یا سننے والے وہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان پلیٹ فارموں میں موجود ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں سمجھنا پڑے گا اور استقامت دین حق پر قائم رکھنے کے لیے اپنے معتمد اداروں سے اور معتمد علماء سے اپنا ربط مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم گمراہیوں سے بچ نہیں پائیں گے۔ وہ ادارے جو دسیوں سال سے حق کا امتیاز بن چکے ہیں اور جنہوں نے دین حق کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہ علماء جو سنت پر ثابت قدم ہیں، اہل سنت والجماعت حقیقی طور پر ان کے آراء اور نظریات پر قائم ہیں، ان سے ہمیں مربوط ہونا پڑے گا، جبھی ہم اپنے کو ہدایت پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس بر صغیر میں محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اکابر دیوبند رحمہم اللہ کو دین حق کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور ان حضرات نے اس پورے خطے کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر جو دین قیم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اہل سنت والجماعت کا اصل منہج ہے، اس کو منقع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی فکری گمراہیاں، ضلالتیں اور زلات، ان پر ہمارے اکابر نے نکیر فرمائی ہے، ان کا تعاقب کیا ہے، اور صاف ستھرا دین، سچا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا، گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے اس نے بادہ عرفان مصطفیٰ۔ وہ چراغ جو چھتا کی مسجد میں ایک انار کے درخت کے نیچے جلایا گیا تھا، اس ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل اٹھے، اندھیریاں روشنیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ کیا شہر، کیا گاؤں، کیا قریے، کیا جنگل بیابان سنت کے نور سے منور ہو گئے۔ آپ کا یہ مدرسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کا نام بھی فیضان العلوم ہے۔ یہ علوم نبوت کا فیضان ہے جو اس پورے خطے کو منور کر رہا ہے۔ ہمارے جن حفاظ نے قرآن پاک کی تکمیل کی، حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے، یہ گویا کہ اپنے خاندان کے لیے ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ
دنیا میں ہو یا نہ ہو، قیامت میں ضرور ہوگا۔ جب یہ اپنے خاندان کے ان منتخب لوگوں کو شفاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، تب اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، وقت ہے اور اہمیت ہے۔ اور پھر کتنے ان میں سے، اور جو پہلے حافظ ہو چکے ہیں ان میں سے کتنے عالم بن گئے، مفتی بن گئے، یہاں پر اور دیگر جگہوں پر جا کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں خود دین پر قائم رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے تو ہمیں ان مدارس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، گمراہیوں سے بچنا پڑے گا، دین حق پر استقامت کا عزم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے لوگ انہوں نے اپنا ایک کمیشن مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا، چند لوگوں کی کمیٹی بنا کر، کہ یہ یہودی اہل کتاب ہیں، توریت وغیرہ جانتے ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ سے کوئی ایسی بات پوچھیں جو وہ جواب نہ دے سکیں، اور ان کو ذلیل کیا جائے نعوذ باللہ، اور لوگوں کے سامنے ان کی جگہ ہنسائی ہو۔ اس بدنیتی کے ساتھ یہ لوگ مدینہ منورہ گئے اور وہاں کے یہودیوں سے ملاقات کی۔ تو جو یہودی علماء تھے انہوں نے بتایا کہ بھئی 3 سوالات تم جا کر پیغمبر علیہ السلام سے کرو، ان 3 سوالوں کا جواب سچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو دلیل ہوگی کہ وہ سچے ہیں، اور جواب اگر نہیں دیا تو تمہارا مقصد حاصل ہے۔ اور وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ وہ چند نوجوان کون سے تھے جو اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں چھپ گئے تھے اور وہ سالوں اسی میں رہے، اور دوسرے وہ بادشاہ کون تھا جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، اور تیسرے یہ کہ روح کے بارے میں پوچھو کہ آدمی میں جو روح ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ 3 سوالات انہوں نے بتلائے۔ اب یہ جو لوگ گئے تھے یہ بڑی خوشی خوشی واپس آئے کہ جی بہت بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہاتھ لگ گیا، اور یہ سوچتے تھے کہ نبی اکرم علیہ السلام ان کا جواب نہیں دے پائیں، کیونکہ آپ نے پرانی کتابوں کو نہیں پڑھا تھا، اور آپ پوپ اور پادریوں کی مجلس میں نہیں رہے تھے، آپ کو ان باتوں کا کیا پتا۔ چنانچہ آ کر کے انہوں نے یہ 3 باتیں پیش کر دی کہ بتائیے ان کا جواب۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا ذہن سے نکل گیا۔
آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے وحی کے ذریعے، اور جب بتائیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، اور سورہ کہف کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کسی سے بھی کوئی وعدہ اگر کریں کہ میں کل ایسا کروں گا تو آپ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ آپ کے واسطے سے ہم سب کو یہ نصیحت ہے کہ ہم کسی سے اگر وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیں، اس کا اہتمام رکھیں۔ خیر، تنبیہ کے طور پر چند دن وحی نازل نہیں ہوئی، مشرکین نے بغلیں بجانی شروع کر دیں کہ لمحہ پتہ نہیں چلا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کا جواب خود قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ وہ نوجوان جو اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ الگ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی۔ وہ دعا ہی اصل میں ہمیں آپ کو سنانی ہے اور یاد کرانی ہے۔ ایسے گمراہ کن حالات میں یہ دعا بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر دین پر جمانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حوالے سے قرآن پاک میں نقل فرمائی ہے کہ ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ گزارش کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دیجئے، یعنی ایمان کی دولت سے نوازیے، ایمان سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، اور آپ ہمیں ہمارے معاملے کے اندر ہمیں رشد و ہدایت سے مالا مال فرمائیے، اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر موت آئے۔ یہ نوجوان اپنی قوم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ فرمایا جس کی نظیر نہیں ملتی، کہ یہ کئی سو سال تک اسی غار میں جوں کہ توں رہے، ان کے بدن کو مٹی نے ختم نہیں کیا، ان پر موت تو طاری ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر وہ بیدار ہوئے، یا گویا کہ نئی زندگی انہیں دی گئی، اور وہ جب نکل کر کے گئے کھانے پینے کی تلاش میں اپنے پرانے زمانے کے سکوں کو لے کر، تو لوگ حیران رہ گئے کہ ارے یہ کہاں سے آ گئے پرانے زمانے کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ موت دے کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ طویل نیند بھی عطا کر سکتا ہے، اور نیند کے زمانے میں بدن کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ پوری تفصیل 2-3 رکوع میں قرآن پاک میں سورہ کہف کے شروع میں بیان ہوئی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اگرچہ اصحاب کہف کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں کے معمولات میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے، بچوں کو سکھا دینی چاہیے،
بچیوں کو یاد کرا دینی چاہیے۔ اس ارتداد زدہ ماحول میں ہم دین پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہر جگہ یہ دعا ہمارے لیے بہت بڑی پشت پناہ بنے گی ہدایت پر قائم رکھنے کے سلسلے میں۔ قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، واقعات کے ضمن میں نصیحتیں اس کے اندر پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کا تذکرہ کیا کہ وہ مغرب کی جانب گئے اور مشرق کی جانب گئے، اور ایک ایسی جگہ بھی پہنچے جہاں یاجوج ماجوج نکل آتے تھے تو انہوں نے دیوار قائم کر دی، اس کا بھی تذکرہ پورا فرما دیا۔ اور اس سے پہلی صورت میں روح کے بارے میں ذکر کیا، یسألونک عن الروح، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، تو جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر آپ جواب دے دیجئے کہ یہ جو روح کا نظام ہے یہ میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں کوئی علم پورا عطا تھوڑی کیا گیا، تمہیں تو بہت تھوڑا سا قطرہ علم کا ملا ہے، تمہیں کیا پتا روح کیا ہے؟ روح کو تم سمجھنے سے قاصر ہو، عاجز ہو۔ ہاں، علماء نے سمجھانے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے سمجھانے والی چیزیں خود آدمی ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلب جل رہا ہے، کیسے جل رہا ہے؟ اس کے اندر کرنٹ ہے تو جل رہا ہے۔ اگر کرنٹ نہ آئے تو چاہے کتنا ہی اچھا بلب بنا لیا جائے جل نہیں سکتا، چمک نہیں سکتا۔ اسی طرح بدن کتنا شاندار کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، اگر روح کا کرنٹ نہ ہو تو وہ بدن بیکار ہے۔ اگر روح کا کرنٹ باقی ہے تو کمزور بدن بھی کارآمد ہے، اور اگر روح کا کرنٹ چلا جائے تو طاقتور بدن بھی بیکار ہے۔ اب اسے مٹی میں دباؤ، اب رکھنے کے قابل نہیں ہے، کرنٹ چلا گیا۔ اور اس سے بڑی مثال آ گئی کہ اس میں تو تار بھی جوڑنا پڑتا ہے کرنٹ کے لیے، موبائل آ گیا، اور موبائل میں نیٹ ورک ہے، اگر نیٹ ورک جڑا ہوا ہے تو موبائل کام کر رہا ہے، اور نیٹ ورک چلا گیا چاہے لاکھ روپے کا موبائل کیوں نہ ہو بیکار ہے، ردی ہے، کچھ نہیں۔ اور اس نیٹ ورک میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ آج خفیہ محکمے کے پاس سارا ریکارڈ رہتا ہے، کس موبائل میں کون سا سم چل رہا ہے، اس میں کس سے باتیں ہوئیں، کتنی دیر باتیں ہوئیں، کیا چیز اس میں محفوظ ہے، کیا محفوظ نہیں ہے۔ تو جب تم انسان ہو کر کے ایسے نیٹ ورک بنا سکتے ہو تو جو خلاق دو جہاں ہے وہ روح کا نیٹ ورک نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے، تم سے بہتر بنا سکتا ہے، تم سے اچھا بنا سکتا ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو تینوں باتوں کا جواب قرآن پاک میں دے دیا گیا۔ جن کو ماننا تھا انہوں نے مانا، اور جنہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے
تو تمام سوالوں کے جوابات آنے کے باوجود اپنی جگہ پر ہٹ دھرمی کرتے رہے اور مان کے نہیں دیے، اسی پر ان کی موت آئی۔ تو آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ایمان ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت پر آنچ نہ آنے پائے، اس نعمت پر کوئی اثر نہ آنے پائے۔ ہزار کوششیں کی جائیں ہمارے ایمان پر اثر انداز ہونے کی، لیکن ہم پہاڑ کی طرح ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہمارا بچہ ہمارے گھر کے تمام لوگ، ہماری نسل کے لوگ، اس کے لیے یہ مدارس و مکاتب کا نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، اہل حق علماء سے لوگوں کا ربط ہو، دین پر ثبات قدمی ہو۔ ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اس سے بڑی قیمتی دولت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا تلقین فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کیجیے، اور اپنی جانب سے خاص طور پر ہمیں رحمت عطا کیجیے، بے شک آپ بہت نوازنے والے ہیں۔